حکومت کرنے کے لیے آپ کو 3 ایز درکار ہوتے ہیں: اللہ، امریکہ اور آرمی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ غریدہ فاروقی نے ارشاد فرمایا۔ آئیں سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ حکومت کرنے کے لیے، حکومت کو پوری کرنے کے لیے، حکومت کی مدت پوری کرنے کے لیے آپ کو 3 A's درکار ہوتے ہیں: اللہ، امریکہ اینڈ آرمی۔ آپ کو ان تینوں کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر آپ ستہ خیرہ اور آپ کا بیڑا پار نکل جاتا ہے۔ غریدہ فاروقی نے پاکستان کی سالمیت، خود مختاری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات، اس نے اللہ کے ساتھ امریکہ اور آرمی کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ بنایا گیا یہ ملک، جس میں رہنے والے تمام مسلمان جو صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، لیکن غریدہ فاروقی کے مطابق، اور جن کی یہ زبان بولتی ہے ان کے مطابق، پاکستان پہ راج کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی، امریکہ کی اور فوج کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس عورت نے اللہ کے ساتھ امریکہ اور آرمی کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ میرے نزدیک یہ اس نے شرکیہ بات کی ہے، شرکیہ کلمات ادا کیے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ کیا آپ مذہب کا اس میں تڑکا لگا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، لیکن ذرا سوچیں، زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے ارد گرد کفار مکہ نے بت لا کے رکھے ہوئے تھے۔ کفار نے اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو لا کے کھڑا کیا ہوا تھا، اور پھر ظہور اسلام کے بعد وہ بت توڑ دیے گئے۔ خانہ کعبہ بھی موجود تھا، لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپنی عبادت کے لیے اپنے خداؤں کو، زمینی خداؤں کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب پھر آپ خود قرآن سے، احادیث سے توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے تمام ثبوت نکال کے دیکھ لیں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ لیکن غریدہ فاروقی کے مطابق حکمرانی کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی، امریکہ کی اور آرمی کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں حاکم صرف اللہ ہے، اور اللہ کے بعد پاکستان کا آئین اللہ کے بندوں کو حکمرانی کا، عوام کو حکمرانی کا اختیار دیتا ہے۔ لیکن یہ عورت، یہ فوج کی ترجمان، اور فوج جو پھر پاکستان میں امریکہ کی پراکسی بنی ہوئی ہے، ان کی ترجمان کہہ رہی ہے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ آرمی کی اور امریکہ کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی چھرے نے، کسی نام نہاد علماء کرام نے اس پہ کوئی فتویٰ جاری کیا ہو، میرا نہیں خیال کیا ہوگا، کیونکہ یہ فوجیوں کی بچی ہے، یہ جرنیلوں کی بچی ہے، جرنیل جو امریکہ کے تابع ہیں، جن کو حکمرانی کرنے کے لیے امریکہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں حقیقی حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ جرنیلوں کی، پاکستان کی فوج کی۔ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ حکومت کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جی شہباز شریف کے ساتھ اللہ بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور آرمی بھی ہے۔ ہرگز نہیں، پاکستان کے اوپر حکومت صرف فوج کی، اس کے جرنیلوں کی ہوتی ہے، اور کس کی مدد سے اور کس کی اپروول سے؟ امریکہ کے CIA کے اپروول سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ امریکہ اور CIA کا اپروول پاکستان کی فوج کے ساتھ ہو، اس کے جرنیلوں کو اختیار دے پاکستان کے اوپر راج کرنے کا، کیا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان قابضوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان میں پروپیگنڈا عروج پہ پہنچا ہوا ہے، یہ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جرنیلی ٹیکسیاں، عسکرنڈیاں کھلے عام شرکیہ کلمات ادا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کا مذہبی طبقہ نہیں بولے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جرنیل کی بچی ہے، یہ کسی جرنیل کی چہیتی ہے، کیونکہ اس نے وہ جو اپنا پچھواڑا نکال کے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اسلام آباد میں، جب امریکہ کے ساتھ ملاقات کا پہلا دور چل رہا تھا، تو لوگوں نے وہ تصویریں شیئر کی، اس کا مذاق اڑایا، کیونکہ اس نے خود اپنا مذاق بنایا تھا۔ وہ تصویریں شیئر اور پوسٹ کرنے کی پاداش میں کچھ لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں، سزائیں کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے لاکھوں روپے لگ چکے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اس واہیات عورت کی تصویر شیئر کرنے کی وجہ سے، جو اس نے خود اپنا مذاق اڑایا تھا۔ جب علماء اکرام کو پتہ ہے کہ یہ کسی جرنیل کی چہیتی ہے، تو وہ کیا اس کے خلاف فتویٰ جاری کریں گے؟ لیکن پاکستانیوں کو، عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر ناجائز اور قابض حکمرانی کرنے کے لیے پروپیگنڈا کتنے عروج پہ ہے۔ آپ کے لیے سب کچھ نارملائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ امریکہ اور آرمی بھی ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے اپنے حکمران خود چننے کا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار نافذ تھا، جمہوریت کا، چلو ٹھیک ہے جی، آپ نے خود اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے، پاکستان کا آئین اختیار دیتا تھا، لیکن اس کے اوپر کون قابض ہے؟ فوج قابض ہے۔ کس کی حمایت سے قابض ہے؟ امریکہ کی حمایت سے قابض ہے۔ اور یہ عسکرنڈی کس کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ اسی فوج کے لیے، اسی امریکہ کے لیے۔ اللہ اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔